دوستو، آپ نے بڑے بڑے مولانا لوگوں کی تقریر، واعظ، نصیحت، پند و نصیحت، لیکچر، خطابت آپ نے سنی ہوگی، لیکن دوستو میں تو آپ کے سامنے چند ایک باتیں لے کے آ رہا ہوں جو روحانیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ باقی آپ مسئلہ و مسائل تو کتابوں میں دیکھتے رہتے ہو، بیانات تو مولانا لوگوں سے سنتے رہتے ہو۔ روحانیت کسے کہا جاتا ہے، انٹرنل پاور کسے کہا جاتا ہے، اسپریچولیٹی جس کو کہا جاتا ہے وہ کسے کہا جاتا ہے، روحانیت کس سے پرواز چڑھتی ہے، روحانیت کا مقام ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی رضا کو ہم کیسے تلاش کر سکتے ہیں، اور اپنی عبادت کو ہم پیور کیسے بنا سکتے ہیں، خالصتاً اللہ کے لیے ہم کیسے بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو استحضار قلب یعنی دل کو حاضر رکھ کر، خدا کا دل میں تصور جما کے جب آپ عبادت کرو گے، خدا کی شخصیت کو آپ مد نظر رکھ کر جب آپ عبادت کرو گے تو اس عبادت کے اندر روحانیت پیدا ہوگی۔ اور یہ استحضار قلب جس کو کہا جاتا ہے، یعنی دل کے اندر آپ اللہ کا تصور لے کے بیٹھو گے کہ میں کسی کے سامنے یا کسی کے لیے یہ عبادت کر رہا ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جسے کبھی نیند نہیں آتی، جسے کبھی غفلت کا پہلو نہیں ہے اس کے اندر، وہ شخصیت کی میں بندگی کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، خیرات کر رہا ہوں، صدقات کر رہا ہوں، کوئی بھی روزہ رکھ رہا ہوں، کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی بھی حج کا فریضہ ادا کر رہا ہوں، کوئی بھی زکوٰۃ کا فریضہ ادا کر رہا ہوں، تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری اس ایکٹیویٹی کو وہ آبزرو کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اتنے استحضار کے ساتھ جب آپ کوئی عبادت کرنے جاتے ہیں تو اس عبادت کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے، تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے گھر وہ قبولیت حاصل کرتی ہے، اور خالصتاً اللہ کے لیے کی جاتی ہے، کوئی شو اس میں نہیں ہو، دکھاوے کی عبادت نہیں ہو، ریاکاری کی عبادت نہیں ہو، واہواہی حاصل کرنے کے لیے عبادت نہیں ہو، وہ آپ صدقہ بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں کچھ دیتے ہیں، اللہ کے راہ میں کچھ نکالتے ہیں، اپنے قیمتی اپنی محنت پسینے کی کمائی ہوئی کمائی کا حصہ جب اللہ کی راہ میں آپ خرچ کرتے ہو، اور یہ سوچتے ہو کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا خالق تو دیکھ رہا ہے، میرا کریٹر تو دیکھ رہا ہے، مجھے پیدا کرنے والا تو دیکھ رہا ہے، اس نیت سے دو، ٹھیک ہے، اور شو مت کرو۔ پھر آپ کی نیت کے اوپر دار و مدار ہے، آپ کوئی خیرات، صدقات، للہیت، ڈونیشن، چندہ دیتے ہو، اور آپ کی یہ نیت ہے کہ میں دوں گا تو دوسرا بھی میرے کو دیکھ کر دے گا، اگر یہ نیت ہے آپ کی تو آپ اس کا شو بھی کر سکتے ہو، مائک میں بول کے بھی، اچھل کود کے بھی آپ اس کو دے سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو یہ ہے عبادت کے نیم، اس کے اصول، اس کے قواعد، جو اخلاص کے ساتھ کی جاتی ہے۔ نماز بھی جو خشوع اور خضوع کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، توجہ کو مرکوز کر کے، پورے توجہ کے ساتھ کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہ نماز بھی آپ کی وہ روحانیت حاصل کرے گی جو آپ کا ایک سجدہ لاکھوں سجدوں کے اوپر بھاری پڑے گا۔ اگر اخلاص کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اگر آپ ایک سجدہ بھی ادا کرتے ہیں تو دوستو یہ ہر عبادت کے اندر قیاس کر لو کہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہم دیتے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنی شخصیت کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے نہیں، اپنی عبادت کا شو نہیں کرتے ہو، تو وہ عبادت اللہ کے گھر مضبوط بنتی ہے، روحانیت پیدا ہوتی ہے، انٹرنل پاور جس کو کہتے ہیں، اسپریچولیٹی جس کو کہتے ہیں انگریزی کے اندر، وہ اس کی بڑھتی ہے۔ اور جو ایک دم طہارت کے ساتھ، طہارت قلب کے ساتھ، پاکیزہ نیت کے ساتھ جو عبادت کی جاتی ہے وہ قبولیت حاصل کرتی ہے۔ ظاہری بھی تمہارا جو ڈھانچہ یہ پاک ہونا چاہیے، تمہارے باڈی کا انفراسٹرکچر پاک ہونا چاہیے، جو پاک ہوگا غسل کے ذریعے سے، اور غسل کے اندر 3 فرض ہے۔ کلی کرنا غسل کے اندر فرض ہے، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا فرض ہے، اور پورے بدن کے اوپر پانی بہانا فرض ہے۔
اگر ایک بال کے برابر تمہارا بدن اگر خشک رہ گیا، سوکھا رہ گیا، تو تمہارا غسل نہیں اترے گا، تم ناپاکی کی حالت میں ہوگے، زمین پہ چلو گے تو بھی زمین آپ کو بد دعا دے گی، قدم قدم کے اوپر آپ کو بد دعائیں لگتی رہے گی۔ تو بدن کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور نیت کا پاک ہونا بھی اشد ضروری ہے۔ نیت تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میرا فرض اتار رہا ہوں تو اللہ کی بندگی کر کے اس کے حضور میں اس کو ہی دکھا رہا ہوں، میں کسی انسان کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ تو دوستو آپ کی عبادت دم رکھے گی۔ خاص طور پر میں اس باتوں کے اوپر کیوں زور دیتا ہوں کہ موجودہ دور کے اندر یہ پرزنٹ جو زمانہ چل رہا ہے، اس کے اندر جتنی بھی ایکٹیویٹی قوم کی طرف سے ہوتی ہے وہ دکھاوے کی ہوتی ہے، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، لوگ اس کا شو کرتے ہیں، اس کا پروگرام ایوٹ کرتے ہیں، پروگرام رکھتے ہیں، اور ایک فنکشن کے طور پر اس کو ادا کی جاتی ہے، شوش دعوتیں کر کے، اور اپنی شخصیت کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پاپولر ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو عابد اور زاہد اور متقی اور مومن کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے وہ کیا ہے کہ عبادت کا شو کرتے ہیں، دنیا کو دکھاتے ہیں کہ بھائی مجھے اللہ نے دیا تو میں دیکھو کیسے فریضہ ادا کر رہا ہوں، کتنا دان کر رہا ہوں۔ تو یہ دان تمہارا دنیا میں تو چل جائے گا، لیکن سخی کی قیامت کے دن سب سے پہلی پکڑ ہوگی، سخی کی، عالم کی اور شہید کی، اور ان تینوں کا مقام اتنا ہے کہ اس کو کوئی مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ عالم تو ورثۃ الانبیاء کہلاتے ہیں، سخی جو ہے وہ دانی کہلاتا ہے، اللہ کی راہ میں سخاوت کرتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، دیتا ہے، صدقات کرتا ہے اور غریب غربے کی مدد کرتا ہے، تو وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا جو اپنی محنت پسینے کی کمائی ہوئی پیسے کو، جو 1 روپیہ فالتو وہ دینا پسند نہیں کرے گا، وہ کروڑوں روپے خدا کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، تو اس کو کتنا ثواب ملے گا، اس کے مقام کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ لیکن قیامت کے دن پکڑ بھی اس کی ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ کہ وہ جو شو کرتا تھا سخاوت کا، دکھاوے کا، پاپولر بننے کا، اپنی ڈگنیٹی حاصل کرنے کا، اپنی شخصیت کو ہائی لائٹ کرنے کا، پبلک میں اپنی پرتشٹھا، اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے وہ کرتا تھا، تو اللہ کہے گا وہ تو تم نے پبلک کے لیے کیا، اور پبلک آج کے دن تمہارے کام نہیں آئے گی، تم نے میرے لیے تو کیا ہی نہیں۔ تو دوستو یہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو روحانیت کب پیدا ہوگی؟ جب تم خالصتاً اللہ کے لیے کرو گے، اور روح کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور دل ایک نرم و نازک، لطیف، حساس ایک ٹکڑا ہے جو انسان کی باڈی کے بیچوں بیچ رہتا ہے۔ جیسے گاڑی کے انجن کی حیثیت ہے، ایسے انسان کے دل کی حیثیت ہے، اور یہ دن میں 1,00,000 بار دھڑکتا بھی ہے۔ تو دوستو دل کو حاضر سمجھ کر آپ کیا کرو، اور دل کی پاکیزگی کس سے پیدا ہوگی؟ لائٹ بوائے سے نہیں۔ مکان کی صفائی تو آپ کر لیتے ہو جھاڑو سے، ٹھیک ہے نا، ہاں سینیٹائز کر لیتے ہو، جھاڑو سے کر لیتے ہو، لیکن دل کو سینیٹائز کیسے کرو گے؟ دل کی پاکیزگی کیسے حاصل کرو گے؟ وہ اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا واسع الفضل اغفر لی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ آپ اس کو پڑھتے رہیے، اینی ٹائم حلال روزی کو تلاش کیجئے تاکہ تمہاری عبادت کے اندر وہ مقامات تم حاصل کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کی رضا حاصل کرو، اللہ کے ولی بن جاؤ، اللہ کے دوست بن جاؤ، اللہ کے مقرب بن جاؤ، اللہ کے حبیب بن جاؤ۔ وہ حلال روزی ہوگی اور تم اللہ کا ذکر کرو گے، عبادت میں مستغرق رہو گے، تو ہی تم اللہ کا قرب اور اس کی دوستی حاصل کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ ولی اللہ، اللہ کا دوست، عربی کا شبد، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے دوست کب بنو گے؟ جب تم جم کر خدا کا استحضار رکھ کر، استحضار قلب کے ساتھ جو بھی بندگی کرو گے،
تو اسی کو ولی کہا جاتا. ولی کسبی ہے تو محنت کر کے ولی بن سکتے ہو لیکن نبی نہیں بن سکتے.